بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو پورے عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی عجیب گمبھیر صورتحال کا سامنا ہے۔ اغیار اور کفریہ طاقتیں اپنا کھیل ہوم گراؤنڈ کی بجائے مسلم ممالک میں کھیل رہی ہیں اور بڑی چالاکی اور عیاری کے ساتھ اپنے مفادات کے حصول کے لیے مسلم سلطنتوں کو، مسلم ممالک کو اور امت مسلمہ کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور جنگ کی صورتحال ہی نہیں بلکہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کی بات ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جب جنگ ہوئی 6 تا 10 مئی 2025 کو، آدھا گھنٹہ انڈیا کو مار پڑی ہے۔ صرف آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ملا ہے پاکستانی مسلح افواج کو، پاکستانی فضائیہ کو، پاکستانی آرمی کو، اور آدھے گھنٹے کی مار پڑنے کے بعد دنیا کا ماما ٹرمپ جو ہے وہ براہ راست اس میں کود پڑا۔ یہ میری باتیں غور سے سننی ہے اور خدا کے لیے دل و دماغ میں بٹھانی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون ہمیں کیسے استعمال کرتا ہے اور کون ہمیں کہاں لے جا کے چھوڑنا چاہتا ہے۔ صرف آدھا گھنٹہ انڈیا کو مار پڑی تو ٹرمپ صاحب درمیان میں کود پڑے اور جنگ بندی کروا کے اپنے ساتھ جو ہے سیرا سجا کے دنیا میں باجی فخر کرتا پھرتا ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، پوری دنیا کو یہ تاثر ملا ہوا ہے یا دیا گیا ہے یا ہم نے اس سے بابیلا کر دیا، اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، شور مچ گیا کہ جی دیکھو ٹرمپ صاحب کہہ رہے جی 5 تیارے گرے ہیں، ٹرمپ صاحب کہہ رہے جی 6 گرے ہیں، ٹرمپ صاحب کہہ رہے جی 7 گرے ہیں۔ آج میں ساری قوم سے سوال کرتا ہوں، کیا ٹرمپ نے کبھی اپنے بیان میں یا اپنے ٹویٹر میں یہ کہا ہے کہ پاکستان نے گرائے اور انڈیا کے طیارے گرے ہیں؟ نہیں کہا۔ اس نے مطلق رکھا ہوا بات کو، اور کسی وقت وہ ممکن ہے یہ کہہ دے کہ پاکستان کو مار پڑ رہی تھی، میں اندر نہ کودتا تو پھر انڈیا اس کا جو ہے وہ سیا پاچا کر کے رکھ۔ اور آج کی موجودہ صورتحال، آپ آگاہ رہیں، بے خبر نہ رہیں اور خدا کے لیے جاگتے رہیں کہ امریکہ نے اپنی پاؤں جو ہے انڈیا کے اندر جمانے شروع کر دیے ہیں۔ انڈین ایئر بیسز جو ہے وہ خالی کروائی جا رہی ہیں، امریکن فوج بلائی جا رہی ہے، وہاں بٹھائی جا رہی ہے۔ نام ایران کا لیا جا رہا ہے، لیکن کیا پتا حفظ ما تقدم کے طور پہ وہ اگر انڈیا اس کا دشمن ہوتا یا انڈیا کا وہ دشمن ہوتا اور پاکستان کا وہ سجن ہوتا تو پھر یہ صورتحال دیکھنی نہ پڑتی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آدھے گھنٹے کی مار میں وہ اندر کود پڑا اور فوراً جنگ بندی کروا دی، ریکویسٹیں ہونے لگیں۔ اور جب پاکستان اور افغانستان کی جنگ لگی ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ صاحب بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، یہ جانے ان کا کام جانے۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ سوچ بھی لیں، اگر سن رہے ہیں تو اس کو سوچے بھی ذرا۔ مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے تو یہ ان کا آپسی معاملہ ہے، اور جب ہندو کو مار پڑ رہی ہے تو وہ ٹرمپ کا معاملہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ٹارگٹ ایران ہے اور ٹارگٹ ہے امریکہ اور اسرائیل کا، سوچنا ذرا۔ اور تباہی پھیل رہی ہے عرب ممالک میں، تباہی پھیل رہی ہے کویت میں، تباہی پھیل رہی ہے دبئی میں، تباہی پھیل رہی ہے قطر میں، تباہی پھیل رہی ہے بحرین میں، تباہی پھیل رہی ہے جارڈن میں۔ اور معاملہ کس کا ہے؟ ایران اور اسرائیل کا، یا ایران اور امریکہ کا۔ خدا کے لیے مسلمانوں جاگو، یہاں بھی نقصان مسلمان کا ہو رہا ہے، وہاں بھی نقصان مسلمان کا ہو رہا ہے۔ عرب ممالک کا نقصان ہو رہا ہے، سیکورٹی عرب ممالک کی، پیسہ عرب ممالک کا، زمین عرب ممالک کی، عمارتیں بلڈنگیں عرب ممالک کی۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ عرب ممالک کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جس کو اپنا چاچا سمجھتے ہیں، اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں،
خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو دیکھو اور جاگو اور سنبھلو۔ تمہیں ایک ہونا ہوگا، اگر ایک نہیں ہوئے تو یہ بات یقینی ہے کہ تمہاری پھر داستان ہوگی داستان۔ تمہیں وہ لڑائیں گے، تمہیں ہی ماریں گے، تمہیں ہی مروائیں گے، اپنوں سے بھی مروائیں گے، غیروں سے بھی مروائیں گے، ڈالروں میں بکنے والے بہت ملیں گے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے ایران اور اسرائیل یا امریکہ کی، اور مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان میں، بلڈنگیں جلائی جا رہی ہیں پاکستان کی، افراتفری پھیلائی جا رہی ہے پاکستان میں، انتشار پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں۔ یہ کیوں؟ کون کر رہا ہے؟ اپنے اعلی کاروں کے ذریعہ کر رہا ہے۔ اس نے بٹھائے ہوئے اپنے چیلے چماٹے، ہاں جی، وہ شہباز گل کی صورت میں ہو، عادل راجہ کی شکل میں ہو، صابر شاکر کی شکل میں ہو، یا پھر عمران ریاض کی شکل میں ہو، یا معیز پیرزادہ کی صورت میں ہو، وہ شور مچانے کو اور امت مسلمہ کو غلط گائیڈ کرنے میں ہاں جی مسلسل لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ چند ایک ایسے حرام خور نمک حرام ہیں۔ ہم افغانیوں کو تو نمک حرام کہتے ہیں بھی، لیکن اس سے زیادہ اور ان سے بڑے نمک حرام تو یہ ہیں جنہوں نے مراعات پاکستان سے لی، جو پلے پاکستان میں، کھاتے پاکستان کا ہیں اور گن اغیار کے گاتے ہیں۔ خدا کے لیے اس پہ بہت باتیں ہیں، بہت ہاں جی زاویے ہیں سوچنے کے، بہت شکے ہیں اس میں وضاحت طلب۔ ہاں جی سنبھل کے رہیے اور اپنے دماغ کو بیدار کیجیے اور اغیار کی چالوں کو سمجھیے اور اپنے ملک اور امت مسلمہ کی اور مسلم ممالک کی حفاظت کی اللہ سے دعائیں کیجیے۔ کم از کم اتنا تو ہمارے ذمہ ہے اور ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ، ان کے ہم آواز، ان کے دست و بازو بن کے کھڑے ہونا ہے، اور دوسرا امت مسلمہ کے لیے اس ماہ مقدس میں دعائیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلم حکمرانوں کو صحیح رخ، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، امت مسلمہ کی اور مسلم ممالک کی اللہ تعالیٰ جل شانہ اغیار کے شرور و فتن سے ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔